سفرائے کرام، دوست ممالک کی نمائندگی کرنے والے فوجی افسران، پریڈ کمانڈر، شرکا پریڈ اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ یوم پاکستان آپ سب کو اور پوری قوم کو مبارک ہو۔ آج کے دن ہمیشہ کی طرح عظیم الشان پریڈ کے انعقاد پر پوری قوم، افواج پاکستان اور بالخصوص پریڈ میں شامل بری، بحری، فضائی افواج اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے نیم فوجی، سول اور رضاکار دوستوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں دوست ممالک کے فوجی دستوں، ہوا بازوں اور دیگر شرکا کا بھی شکر گزار ہوں، جن کی یہاں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پاکستان کی مضبوطی، ترقی اور خوشحالی میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہیں۔ معزز مہمانان گرامی، در حقیقت یہ دن مسلمانان ہند کے الگ تشخص اور مذہبی، سیاسی اور ثقافتی آزادی کی تجدید نو کا دن ہے۔ قرارداد پاکستان جو 81 سال قبل آج کے دن پیش کی گئی تھی، دراصل پہلی جامع دستاویز تھی جس میں واضح طور پر دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل اور آزادی کی منزل کا تعین کیا گیا تھا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے افکار اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بے خوف قیادت کی بدولت 7 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانان برصغیر آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ ہم نے مشکل اور کٹھن حالات میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، مگر الحمدللہ آج ہم علمی، اقتصادی، سیاسی اور سماجی شعبوں میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ دفاعی لحاظ سے خود انحصاری حاصل کر چکے ہیں اور ایک مضبوط ایٹمی قوت ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری دلیر اور مضبوط افواج ہماری آزادی کا نشان ہیں اور خود مختاری کی علامت ہیں۔ ہمارے شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ آج کے دن پوری قوم تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنوں کو دفاع وطن کا فریضہ انجام دینے والے اپنے بہادر افسروں اور جوانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جنگ ہو یا اندرونی خلفشار، دہشت گردی ہو یا امن و امان کا مسئلہ، حادثات ہوں یا قدرتی آفات، ہماری عوام اور مسلح افواج نے کندھے سے کندھا ملا کر وطن عزیز کی حفاظت، مضبوطی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فضاؤں کی بلندیاں ہوں یا سیاچن جیسی برفانی چوٹیاں، لقودق صحراؤں کی حفاظت کا ذمہ ہو یا سمندر کی وسعتیں، ہمارے جری جوان ہمہ وقت چوکس اور مستعد دن رات وطن کی حفاظت پر مامور ہیں۔ معزز حاضرین، پاکستان کی مسلح افواج اور عوام نے مل کر جس بے مثال جذبے کے ساتھ نفرت، تعصب اور دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی، وہ قابل تحسین ہے۔ جس کامیابی اور پیشرانہ مہارت سے پاک افواج نے آپریشن رد الفساد میں پاکستان کے طول و عرض پر پھیلے دہشت گردی کے
نیٹ ورکس کو نیست و نابود کیا. آج پوری دنیا اس کی معترف ہے. گزشتہ سال سے دنیا کو کورونا کی خطرناک وبا کا سامنا ہے، اور ہم نے کم وسائل کے باوجود جس طرح قومی آگہی، نظم و ضبط اور ذمہ داری کے ساتھ عام مزدور کا احساس رکھتے ہوئے اس چیلنج کا مقابلہ کیا، اپنی نمازیں قائم رکھیں، وہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی ایک مثال ٹھہرا ہے. ہم اس وبا پر بہت جلد مکمل طور پر قابو پا لیں گے، مگر یاد رکھیے کہ احتیاط لازمی ہے. مکمل طور اپنی معیشت اور معاشرت میں مزید ترقی کے لیے ہم پرعزم ہیں اور رہیں گے. خواتین و حضرات، دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. سائنس و ٹیکنالوجی اور فن حرفت میں نہیں بلکہ معیشت و معاشرت، سیاست اور سفارت کے شعبوں میں بھی انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ہمیں بھی ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ہمیں اپنے اسلامی ورثے، بڑی اہم بات ہے، ہمیں اپنے اسلامی ورثے، قومی نظریات اور روایات کا پاس رکھتے ہوئے ترقی اور جدت کے دور میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی، جمہوری اور فلاحی مملکت کے طور پر منوانا ہے. آج کے دن کا تقاضا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یکجا اور متحد ہو جائیں. معزز حاضرین اکرام، ہم اپنے وطن کے ساتھ ساتھ پورے خطے میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں اور ترقی کے خواہش مند ہیں، اور اس کے لیے عملی طور پر کوشاں بھی ہیں. بدقسمتی سے گزشتہ کئی دہائیوں سے جارحانہ عزائم، باہمی تنازعات، دہشت گردی، تعصب، نفرت اور سازشوں نے جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے حالات کو مخدوش کر رکھا ہے. پاکستان کا قیام پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل میں آیا ہے تھا، اور یہی عنصر ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی جزو ہے. دور حاضر کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا کے رہنما خصوصاً جنوبی ایشیا کی قیادت نفرت، تعصب اور مذہبی انتہا پسندی کی سیاست کو ترک کر کے اس خطے کو خوشحالی اور امن سے روشناس کروائے، جو کہ سامراج کے خلاف ہماری حقیقی جدوجہد آزادی کا مقصد تھا. ہم اچھی نیت اور امن کی خواہش کے ساتھ آگے بڑھنے کے خواہش مند ہیں، تاہم ساتھ ہی ہم واضح کرتے ہیں کہ ہماری اس خواہش کو ہماری کمزوری ہرگز خیال نہ کیا جائے. اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہ بینی کا جواب پوری قوت سے دینا ہمارا فرض ہے، اور ہم اپنی سلامتی اور دفاع کے لیے پرعزم اور ہر قسم کی صلاحیتوں سے لیس ہیں، اور اپنی آزادی کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. خواتین و حضرات، کشمیر اور کشمیری عوام کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم و ستم پر پاکستان سمیت پوری دنیا کو تشویش ہے. کشمیر میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی المیہ بن چکا ہے. ہندوستان کی جانب سے بالخصوص 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کے اقدامات، اقوام متحدہ کے چارٹر، سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور تمام باہمی معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں.
اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیر کو بین الاقوامی تنازعہ تسلیم کرتی ہیں اور بلا شبہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے۔ خواتین و حضرات، میں کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مشکل کے اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ بلا شبہ کشمیر کی شہرگ، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، قائد اعظم نے فرمایا تھا، اور ہم دنیا کے ہر فورم پر آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میری دوست ممالک، اہم طاقتوں کے سربراہان اور عالمی برادری سے پرزور اپیل ہے کہ کشمیر میں صورتحال کی سنگینی کا نوٹس لیں اور علاقائی امن کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خطے میں امن و سلامتی کے فروغ اور ترقی و خوشحالی کی کوششوں میں پاکستان تنہا نہیں ہے۔ ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلا شبہ چین ہمارا حقیقی اور سچا دوست ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دفاع، معیشت اور سفارتکاری سمیت مختلف شعبوں میں پاک چین اشتراک اور تعاون ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ اکنامک کوریڈور کے ساتھ ساتھ تعلیم اور طب کے شعبوں میں تعاون بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ میں خاص طور پر چین کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے کورونا ویکسین کی فراہمی پر وہاں کے عوام اور حکومت کا بے حد شکر گزار ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اور پاکستانی عوام نے بے شمار جانیں اور بے پناہ وسائل قربان کیے۔ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان میں قیام امن کا خواہاں ہے اور اس سلسلے میں ہر قسم کی حمایت اور تعاون فراہم کرنے میں پیش ہے، اور دنیا ہماری ان کاوشوں کی معترف ہے۔ اسی طرح سعودی عرب، ترکی، خلیجی ریاستیں اور سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ بھی ہمارے گہرے دوستانہ، مذہبی، ثقافتی اور تاریخی تعلقات ہیں۔ ہم انہیں مزید فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ باہمی اختلافات کو بھلا کر اتحاد بین المسلمین اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو مضبوط کیا جائے، تاکہ آج دنیا میں اسلامو فوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ پاکستان نے پہلے بھی اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کی ہے اور آئندہ بھی اپنا فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے قومی مقاصد اور اہداف اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے سوچوں میں پاکستان کو مقدم رکھیں، قانون کی حکمرانی پر یقین رکھیں اور سب سے بڑھ کر تمام لسانی، فروعی اور صوبائی تعصبات سے الگ ہو کر قومی یکجہتی کو سربلند رکھیں۔ یاد رکھیں کہ موجودہ زمانے میں فن حرب و ضرب روایتی اشکال کے ساتھ ساتھ نئی جہتوں میں ایک چیلنج بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور دور حاضر میں سائبر سپیس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حیرت انگیز ترقی اور بڑھتا ہوا اثر بلا شبہ
ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یقیناً جو اقوام اپنی نوجوان نسل کو اور زندگی کے ہر شعبے کو ان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کر سکیں گی، وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گی۔ افواج اپنے آپ کو دور حاضر کے ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ ہمارے سائنسدان اور دفاعی صنعت ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے میں شانہ بشانہ روز محنت میں مصروف عمل ہیں۔ انہی کی محنت کے سبب آج الحمدللہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو دفاعی ساز و سامان کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ دنیا کو برآمد بھی کر رہے ہیں۔ ایک قوم ایک منزل کے عزم کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے آج یہ عہد کریں کہ جس طرح یکجان ہو کر ہم نے آزادی کی منزل حاصل کی تھی، اسی طرح ترقی اور خوشحالی کی منزل بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔